والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین حضرات، سلسلہ درس قرآن جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں نماز استسقاء اور اس کی فضیلت اور اس کے متعلق جو کچھ ضروری مسائل ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، فرمایا کہ وہی ذات ہے، وہی تمہارا رب جس نے تمہارے لیے جعل لکم الارض فراشا، زمین کو کیا بنایا ہے؟ فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کیا اتارا؟ پانی اتارا۔ وہ آسمان سے پانی اتارنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اب دوسری آیت کی طرف چڑھیں، وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہاں فرمایا کہ جو آسمان سے میہ اتارتا ہے، وہ ذات جو آسمان سے کیا اتارتی ہے؟ میہ، پانی برسانے والی ذات، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، تو سب خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ یہاں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہارے لیے رزق نکالے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کسی کو شریک تم نے جان بوجھ کر ٹھہرانا نہیں ہے۔ اب آگے چلیں، پارہ نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ اب یہاں قرآن کی آیات کے اوپر غور فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو۔ جب تم رجوع کرو گے، معافی مانگو گے، استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہارے اوپر آسمان سے شراٹے کا میہ برسائے گا، موسلادھار۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو گے؟ استغفار کرو گے۔ کیا کرو گے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ قرآن کی چند آیات کے کچھ حصے چند مقامات سے میں نے تلاوت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اگر آدمی کے اوپر سختی آ جائے، قحط آ جائے یا بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سے کیا ہو؟ راضی ہو، خوش ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس روٹھے رب کو منانا ہے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ اب یہ قرآن کی آیات ہے، اس کی تشریح کے لیے تو بہت ٹائم درکار ہے۔ نماز استسقاء، نماز استسقاء، استسقاء کہتے ہیں طلب کرنا بارش کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن میں آیا نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر عاجزی کریں گے، استغفار کریں گے اور اللہ سے بارش کیا کریں گے؟ طلب کریں گے۔ اب اس کی 2 رکعت ہوتی ہیں، کتنی جی؟ 2 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان کی طرف نکلے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھلا میدان ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ عیدگاہ ہے، جس طرح یہاں تو جہازگاہ ہے تو کھلی جگہ ہونی چاہیے، بلکہ اوپر سے چھت بھی نہیں ہونی چاہیے، کھلا آسمان ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی استسقاء، ٹھیک ہے۔ اب نماز کے اندر جہری قرات، جو بھی آپ کو پڑھائے گا جہری قرات ہوگی، اور قرات کے بعد پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کیا کیا؟ پلٹا۔ حضور کے پاس چادر تھی نا، ایسے مثالیں یہ کونا ادھر آئے، مختلف طریقے ہیں کہ ایسا ایک کونا ادھر آ جائے، وہ ادھر آ جائے، یا نیچے سے پکڑ کر چادر کو پلٹا۔ مطلب کیا کہ اے اللہ اب ہماری حالت کو کیا کر دے؟ بدل دے۔
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر رسول اللہ نے دعائیں مانگی، ٹھیک ہے نا جی، اتنی دعا حضور نے مانگی کہ حضور کی یہ جگہ نہیں یہ نظر آنا شروع ہو گئی، سفیدی اس کی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بغلوں کی تمہاری سفیدی نظر آنا شروع ہو جائے، اتنی عاجزی کے ساتھ تم دعا مانگو، اتنی عاجزی کرتے جاؤ، ہاتھوں کو بلند کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہوتے جاؤ۔ جب تمہاری یہ جگہ نظر آنا ہو جائے تو پھر تم اللہ سے جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں دعا میں اتنی عاجزی تھی، ان کی ساری تھی، اتنی دقت تھی، حضور نے ایسے ایک آدمی کا حضور نے ایسے ہاتھ کیے تاکہ حالت کیا کریں اللہ ہماری بدلے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر منظر کیا تھا، کملی والے نے ایسے کیا تو پھر بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا تھا، تو جب آپ کے دور میں کہا تھا آپ کہتے کیا کرتے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عباس ابن مطلب کو آپ ساتھ لے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ عرض کرتے اے اللہ، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے، حضور جلوہ گر ہوتے تو حضور کے وسیلہ سے بارش عطا کرتا، اب حضور کا یہ چچا عباس ابن مطلب ہو یہ ہے، اے اللہ اس کے صدقے سے بارش دے تو اللہ بارش عطا فرما دیتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ اس نماز کے اندر بوڑھوں کو لے جائیں، بوڑھے بچے، ٹھیک ہے نا جی، بچے بوڑھے، مطلب کہ آپ عاجزی کی انتہا کریں، کیا کریں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، ہاں جی، توبہ کریں سچی، جو آدمی چغل خوریاں کرتا ہے چغل خوریاں سے توبہ کرے، جو بدگمان ہے وہ بدگمانی سے چغل خورے توبہ کرے، ٹھیک ہے نا جی، جو جناب لین دین کے معاملے میں ہے، جو جناب بے ادب ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جو جناب نافرمان ہے، جو دین کا غدار ہے، جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس برائی میں کوئی مبتلا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، عاجزی کرے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں روئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ وہاں حاضر ہوں، نیت صاف کر کے جانی ہر بندے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ انما الاعمال بالنیات، یہ گالی یاد رکھا ہے، اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، چاہے کوئی مولوی ہے تے پیر ہے تے جناب کوئی مین یا تو کوئی بھی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، اذانیں دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، تے کسی پر کوئی احسان کرتا ہے نا یا دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، وہ ساری بات اس کے منہ پر کیا کر دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ تو جو اس کی بارگاہ میں عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سجدے بھی قبول فرما دیتا ہے، بس یہ گل یاد رکھا ہے۔